120 की प्लस स्पीड से ये ग्रीन लाइन आ रही थी, इशारा भी कर रहे हैं कि रुक जाओ, कहीं नहीं रुक रहे थे, शायद ड्राइवर सो रहा था। एक्सप्रेस आई ने उसने बहुत जोर से स्पीड से मारा, बहुत स्पीड से ना। हैदराबाद में ट्रेन हादसे के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। एक ट्रैक से ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। कराची से लाहौर जाने वाली जिना एक्सप्रेस खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और फायरमैन जाँ बहक हो गए थे। वजीर रेलवे शेख रशीद की 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करने की डेडलाइन। हैदराबाद ट्रेन हादसे पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वजीर रेलवे शेख रशीद से मुस्ताफी होने का मुतालबा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, जाँ बहक अफराद के कत्ल का मुकदमा शेख रशीद के खिलाफ दर्ज किया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट से नोवैल शाह बोले, वजीर रेलवे मुस्ताफी होकर कौम से माफी मांगे। लाड़काना में HIV वायरस बेकाबू हो गया। रतुडेरो में 4 नए केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 826 हो गई। 680 बच्चे भी शामिल। भारतीय वजीर आजम और वजीर खारजा के खतूत पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कहा, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। दो तरफा मसाइल में मसला जम्मू कश्मीर का हल भी शामिल है। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। अगले 48 घंटों में कौम से खिताब करेंगे। एमनेस्टी स्कीम से मुताल्लिक आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा लंदन। बरतानवी सिविल मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी हफ्ते को 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम इमरान खान एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। अमीर कतर का पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का ऐलान भी मुतवक्के है। उन्होंने हुकूमत से NRO लेने की इस्तदा की है कि हमें पिछली सारी चीजों को बुला दे, हिसाब किताब बंद कर दे। ये जरदारी साहब ने NRO मांगा है। ऑफ कोर्स आप उनकी लैंग्वेज देखें तो वो कह रहे हैं कि ये जज़ा सजा खत्म कर दें। आसिफ जरदारी ने NRO मांगा है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तिलाफ फिरदौस आशिक अवान का बड़ा इंकिशाफ। आज न्यूज के प्रोग्राम जिप और गरीदा में गुफ्तगू। कहा और जजा के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी रुबीना खालिद बोली, जरदारी साहब मुल्क को दुरुस्त पिलाना चाहते हैं। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, एहतिसाब अपोजिशन और हुकूमत सबका होना चाहिए। NRO चाहते हैं। NRO भी नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं कि जिस सिमत इस वक्त मुल्क है उसको रोक लिया जाए। हमें ये नहीं है कि उसमें सिर्फ अपोजिशन के हों, हम कहते हैं गवर्नमेंट के भी करें और अपोजिशन का भी करें और एहतिसाब सबके लिए बराबर करें। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरान ने फिजाई हुदूद में अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। ये वाशिंगटन के लिए वाज़ेह पैगाम है। पासदाराने इनकलाब की ललकार। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराकर बहुत बड़ी गलती की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतकाल। Iran made a big mistake. This drone was in international waters. Clearly, we have it all documented. It's documented scientifically, not just words. And they made a very bad mistake. अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र होगा अमेरिका ईरान कशीदगी का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को गिराकर बहुत बड़ी गलती की है। खुशकिस्मती से ड्रोन हथियारों से लैस नहीं था। ड्रोन में कोई अमेरिकी होता तो इंतहाई मुख्तलिफ बात होती। हम ये नहीं कहते कि ईरान ने बतौर रियासत हमारा ड्रोन गिराया, बल्कि किसी ईरानी जनरल ने ड्रोन गिराने की गलती की है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ड्रोन गिराने का इक़दाम इंतहाई अहमकाना है। Made a big mistake. Drone was in international waters. Clearly, we have it all documented. Made a mistake. I would imagine it was a general or somebody that made a mistake in shooting that drone down. The country made a mistake. I think that
somebody under the command of that country made a big mistake. Let's see what happens. It's all going to work out. It was a very foolish move. That I can tell you. This is a new wrinkle. This is a new fly in the ointment, what happened shooting down the drone. And this country will not stand for it. That I can tell you. اور ادھر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاک بھارت تعلقات پر آگے بڑھنے کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے. پاکستان کو اپنی پوزیشن بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جنوبی ایشیا میں امن، ترقی اور خوشحالی مسئلہ کشمیر سمیت تمام تر مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنے سے آ سکتی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو لکھے گئے خط کا جواب دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ خطوط کا لکھے جانا سفارتی پروٹوکول کا حصہ ہے. پاک بھارت تعلقات پر آگے بڑھنے کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے. پاکستان کو اپنی پوزیشن بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں. ترجمان نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں ترقی کے لیے امن اور خوشحالی ضروری ہے. جنوبی ایشیا میں امن، ترقی اور خوشحالی تمام تر مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنے سے آ سکتی ہے. دو طرفہ مسائل میں جموں و کشمیر کے مسئلے کا حل بھی شامل ہے. تعاون کے ذریعے متحرک ہو کر کشیدگی کو کم کر کے دو طرفہ امن ممکن ہے. اور اب بات کریں گے حیدرآباد کے قریب پیش آنے والے ٹرین حادثے کی. مکی شاہ کے قریب مسافر ٹرین جنا ایکسپریس کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی. اس حادثے میں ٹرین کا انجن مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ مسافر، ٹرین کا ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور مال گاڑی کا گارڈ جاں بحق ہو گئے. ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے. 120 کی پلس اسپیڈ سے یہ گرین لائن آ رہی تھی. اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ رک جاؤ، کہیں نہیں رک رہے تھے. شاید ڈرائیور سو رہا تھا. ایکسپریس آئی نے اس نے بہت زور سے اسپیڈ سے مارا، بہت اسپیڈ سے نا. ایک اور بد انتظامی، ایک اور ٹرین حادثہ. حیدرآباد کے قریب جنا ایکسپریس کی مال گاڑی کو ٹکر. مسافر ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی کہ اسی ٹریک پر مال گاڑی بھی پہلے سے موجود تھی. تیز رفتار مسافر ٹرین مال گاڑی سے ٹکرا گئی. یہ مال گاڑی یہاں پر کھڑی ہوئی تھی کوئلے سے. میں 120 کی پلس اسپیڈ سے یہ گرین لائن آ رہی تھی. کہیں شاید اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ رک جاؤ، کہیں نہیں رک رہے تھے. شاید ڈرائیور سو رہا تھا. اتنی اسپیڈ سے مارا گیا کہ 2 بوگیاں کراس کے بوگیاں کلٹی ہوئی ہیں. دھماکہ صرف نیچے جو گھومنے والے لوگ تھے وہی چلا رہے تھے، کیونکہ پیسنجر کو کسی کو ٹچ نہیں کیا. ایک دم زوردار آواز آیا، ہم ادھر آیا تو ریل گاڑی جو ایک دم بدے پھنسے ہوئے تھے. ہم نے کام شروع کیا. مال گاڑی کھڑی تھی، اس کے پیچھے جو یہ اپنا ایکسپریس آئی نے اس نے بہت زور سے اسپیڈ سے مارا، بہت اسپیڈ سے نا. پہلے عوام امداد کو پہنچے، پھر ریسکیو اہلکاروں نے مدد شروع کی. گڈس ٹرین تھی، وہ سلو آ رہی تھی، اس کے پیچھے پیسنجر ٹرین نے ٹکر ماری ہے. زوردار دھماکہ ہوا. 3 ڈیڈ باڈیز ہم نے وہاں پہ سول ہاسپٹل میں پہنچی ہیں. کچھ زخمی جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں، 3 زخمی، اور اس میں 3 ڈیڈ باڈیز مسیح ہوئی ہیں. وزیر ریلوے کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں مسافر ٹرین کا ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور ایک گارڈ شامل ہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ جنا ایکسپریس نے مال گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا. کسی بھی پیسنجر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تمام تر تحقیقات 24 گھنٹوں میں مکمل کر لی جائیں گی. تمام سیاستدان اب ٹی وی کھیل رہے ہیں. میری اور شہباز شریف کی مدر پارٹی ایک ہی ہے. لاہور ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں. 31 اپ جنا 5:30 بجے آ رہی تھی اور حیدرآباد سے آگے اس نے پیچھے سے ہٹ کیا ہے مال گاڑی کو، جس میں چانڈیو اور یاسر اور ایک شاہ صاحب، 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. کسی پیسنجر کو نقصان نہیں پہنچا. جنا چل پڑی ہے، جنا ایکسپریس تمام ٹرینیں چل رہی ہیں. تحقیقات کا میں نے آرڈر کر دیا ہے. میں لاہور آ گیا ہوں، صبح میٹنگ بلائی ہے. حمزہ شہباز جو ہے ٹکٹکی میں پھنسا ہوا ہے، اس کا باپ کی پارٹی اور میری مدر پارٹی وہ اندر سے ایک ہے. یہ ٹی وی کھیل رہے ہیں. آج 2 پارٹیاں مسلم لیگ کی، ایک شہباز لیگ ہے، ایک نواز لیگ ہے، اور میری پارٹی اور شہباز لیگ کی مدر پارٹی جو ہے ایک ہی ہے. عوام
حیدرآباد میں مکی شاہ کے قریب ٹرین حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ مختلف اسٹیشنز پر کھڑی ٹرینوں کو ڈاؤن ٹریک سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے وسیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم، بتائیے گا ابھی اس وقت جائے حادثہ پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل علی عابد، میں اس وقت بھی جائے حادثہ پر موجود ہوں، جہاں آج شام کے وقت یہ ہولناک حادثہ پیش آیا تھا، جس میں جنا ایکسپریس نے کھڑی ہوئی مال گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی۔ پٹھان کوٹ کا یہ علاقہ ہے مکی شاہ کے قریب۔ حادثے میں جو ہے انجن کے ڈرائیور کا جو کیبن ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جبکہ مال گاڑی کے پیچھے جو کیبن ہوتا ہے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، تینوں ریلوے کے ملازم ہیں، ایک ڈرائیور ہیں، ایک اسسٹنٹ ڈرائیور ہیں اور تیسرے گارڈ ہیں۔ اس وقت جائے حادثہ پر صورتحال یہ ہے کہ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کرین تقریباً 8 بجے یہاں جائے حادثہ پر پہنچی تھی اور اس نے امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔ جو مال گاڑی کی بوگیز تھیں انہیں ریلوے ٹریک سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ انجن کو جو ہٹانے کا کام ہے وہ جاری ہے۔ جو ٹوٹے ہوا حصے ہیں، انجن کے مختلف حصے ہیں، ان کو کرین کے ذریعے ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے، جس کے بعد انجن کو ٹریک سے ہٹایا جائے گا۔ جس مقام سے ٹریک کے جس مقام سے بوگیاں ہٹائی گئی ہیں وہاں پر ٹریک کو صحیح کرنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جو مزدور ہیں انہوں نے اپنے امور سر انجام دینے شروع کر دیے ہیں، جبکہ جو ٹریک پر انجن ہٹانے کے بعد اندازہ ہوگا کہ جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا تھا اس مقام پر ٹریک کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے ریسکیو اہلکاروں کی طرف سے؟ کب تک جو ہے وہ انجن کو ہٹا دیا جائے گا، ٹریک مکمل طور پر کلیئر ہو جائے گا؟ اور یہ بھی بتائیے گا جو دیگر آنی ہیں مختلف گاڑیاں وہ کیا ڈاؤن ٹریک سے گزر سکتی ہیں یا نہیں؟ علی، اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جو انجن ہے اس کو ہٹنے میں اب بھی 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، جبکہ جو ٹریک ہے اس کی بحالی کے کام کو بھی اتنا ہی مزید وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اب ٹریک ہے اس کو بحال ہونے میں مزید 5 سے 6 گھنٹے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں۔ جہاں تک کراچی سے پنجاب جانے والی ٹرینوں کی روانگی کا سوال ہے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اب تک جو ٹرینیں ہیں وہ اب ٹریک کے بجائے ڈاؤن ٹریک سے روانہ کی گئی ہیں، جن میں 5 ٹرینیں شامل ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی جنا ایکسپریس۔ ٹھیک ہے، وسیم خان ہمیں رپورٹ کر رہے تھے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حیدرآباد میں مکی شاہ کے قریب ٹرین حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں، اور جیسے کہ وسیم بتا رہے تھے کہ 3 گھنٹے لگیں گے جب ٹریک پر سے اس انجن کو ہٹایا جائے گا، اور اس کے بعد ٹریک کی مرمت بھی ہونی ہے، تو 5 سے 6 گھنٹے لگنے ہیں ٹریک کو مکمل طور پر بحال ہونے میں۔ وسیم، اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اپنی بات کو کنٹینیو بھی کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا یہ جو جنا ایکسپریس کے مسافر تھے ان کو کتنی دیر لگی روانہ کیا گیا؟ جی بالکل، تقریباً 5:15 بجے یہ حادثہ پیش آیا تھا، جس کے بعد جو یہ ٹرین تھی انجن سے حادثے کا شکار ہونے والے انجن سے اسے علیحدہ کر کے کوٹری ریلوے اسٹیشن روانہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد تقریباً 8:30 بجے جنا ایکسپریس جو ہے وہ کوٹری ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے تقریباً 3.5 گھنٹے تاخیر سے جنا ایکسپریس جو ہے وہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اس کے بعد جو دیگر ٹرینز ہیں وہ بھی اتنی ہی تاخیر سے، کوئی 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے تاخیر سے جو ہے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہیں، جہاں پر جو ٹرینوں کے انتظار میں مسافر تھے انہیں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم اس وقت بھی یہاں پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور توقع یہی کی جا رہی ہے آئندہ 6 سے 7 گھنٹوں میں اب ٹریک جو ہے مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا، جس کے بعد اب ٹریک سے جو کراچی سے پنجاب جانے والی ٹرینز ہیں ان کی روانگی کا آغاز ہو سکے گا۔ بہت شکریہ وسیم آپ کا۔ شیخ رشید استعفیٰ دیں، اپوزیشن رہنماؤں نے مطالبہ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حادثے میں جاں بحق افراد کے قاتل شیخ رشید ہیں۔ تیمور تالپور بولے زبان سے زیادہ ریلوے کے نظام پر توجہ دیں۔ بہت ہی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے، ایک بہت ہی خطرناک واقعہ ہوا ہے۔ شیخ رشید کو آتا کچھ نہیں ہے، تو تھوڑا اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل دیں۔ صرف میں نہیں پر میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ایسے ناقابل آدمی سے، انکیپبل آدمی سے اس حکومت کی اور پاکستان کی جان چھوٹے۔
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वजीर आजम ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने का नहीं कहा। आसिफ अली जरदारी ने ऐवान में एनआरओ मांगा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना खालिद ने कहा कि जरदारी साहब ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। हमने मुल्क में आग नहीं लगानी, आग को ठंडा करना है। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि मरियम नवाज सड़कों पर निकलेंगी तो हम सब साथ निकलेंगे। मरियम नवाज एहतजाज की सियासत करती नजर आएंगी। ये गुफ्तगू हुई है आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में। उन्होंने हुकूमत से एनआरओ लेने की इस्तदा की है कि हमें पिछली सारी चीजों को बुला दे, हिसाब किताब बंद कर ये जरदारी साहब ने एनआरओ मांगा है। ऑफ कोर्स आप उनकी लैंग्वेज देखें कि वो कह रहे हैं कि ये जजा सजा खत्म कर दें। इस सूरत में जिस तरह का बजट है इस वक्त, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। आप उनकी तकरीर अगर सुने, उन्होंने कहा इस वक्त जो इस शक्ल में बजट आया है, ये अगर पास हुआ तो ये मुल्क के लिए मजीद बनेगा। अपोजिशन में बैठे हुए लोग, चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की के पीछे खड़े हैं, लेकिन हम सारे इस चीज पे हमारा इत्तेफाक है कि मरियम साहिबा अगर ये बात करेंगी और वो सड़कों पे निकलेंगी तो हम सब निकलेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को रिलीफ न मिल सका। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।